صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو اور دیگر مخلوقات کو یہ حکم فرمایا اسجدوا لآدم کہ تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. قرآن کریم مختلف مقامات پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ فسجدوا الا ابلیس. ایک جگہ کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے انکار کی وجہ پوچھی تو ابلیس نے دلیل دی کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا آگ مٹی کو سجدہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر آگ یا مٹی کا نہیں تھا، مسئلہ تھا اللہ کے حکم کا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ کھلم کھلا میرے خلاف، میرے حکم کے خلاف آ رہا ہے اور مجھے دلیل بھی دے رہا ہے اپنی نافرمانی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، جا تو نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو ذلیل اور خوار ہو کر کے یہاں سے چلا جا، تیرا میرے دربار میں اب کوئی کام نہیں ہے. جب تو نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی، جب تو نے میرے آرڈر کی پرواہ نہ کی، تو اب تجھے میرے دربار میں رہنے کا بھی حق نہیں بنتا ہے، لہذا تو یہاں سے نکل جا. تو اس بات کو بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت چاہیے، مجھے قیامت تک کے لیے مجھے زندگی چاہیے، مجھے مہلت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک من المنظرین، جاؤ تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو نے جو مہلت مانگی ہے ہم تجھے مہلت دیتے ہیں. جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ مہلت مجھے مل گئی ہے تو ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایک جگہ فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ایک جگہ کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں
میں آپ کے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، تو دیکھے گا کہ تیرے اکثر بندے تیرے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جا جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، جتنا تو کوشش کر سکتا ہے، جتنی تو طاقت لگا سکتا ہے، جتنا تو پاور کا استعمال کر سکتا ہے، اور جتنا تو چال بازی دکھا سکتا ہے دکھا لے، لیکن یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جو میرے مخصوص بندے ہیں وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اور جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، میں نے تجھے کھانے پینے سے بھی پاک کیا، تجھے کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، تجھے تھکان بھی نہیں ہوگی، تجھے نیند کی بھی حاجت نہیں رہے گی، میں ہر ضرورت سے تجھے پاک کرتا ہوں، بے نیاز کرتا ہوں، تو جا، قیامت تک کے لیے میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اور یہ بھی دیکھ کہ تیری اولاد جو ہوگی وہ آدم کی اولاد سے بہت زیادہ ہوگی، اور تو ان کو نظر نہیں آئے گا، نہ تو ان کو نظر آئے گا، نہ تیری اولاد ان کو نظر آئے گی۔ ابلیس بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو بڑا اچھا چانس مل گیا ہے آدم سے بدلہ لینے کا، کہ اولاً تو ہمیں مہلت مل گئی ہے، ہمیں تھکان نہیں ہوگی، بھوک پیاس کا مسئلہ نہیں ہوگا، کمانے دھمانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور نیند کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، تھکان کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نیز یہ کہ ہماری اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ آدم کی اولاد سے بہت زیادہ ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم آدم کو اور اس کی اولاد کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُم مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، تم کو ابلیس دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جب اتنی ساری چھوٹ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دے دی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ آپ نے ابلیس کو اتنی ساری ڈھیل دے دی ہے، آپ میری اولاد کے واسطے کیا فرما رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں میری اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیری اولاد ابلیس کے بہکانے کی وجہ سے، اس کی اولاد کے گمراہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی کر لے گی، گناہ کر لے گی، بدکاری کر لے گی، برے کام کر لے گی، لیکن اگر تیری اولاد کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت کا احساس ہوا، اور وہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگے گی تو میں تیری اولاد کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب ابلیس نے یہ سنا تو کہتے ہیں ابلیس تڑپ گیا کہ اس طرح تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی، میں دن رات پوری زندگی کوشش کر کے محنت کر کے آدم کی اولاد کو گناہوں میں لگاؤں گا، اور دوسری طرف آدم کی اولاد جائے گی اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دو آنسو بہائے گی اور اللہ سے کہہ دے گی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، تو میری کمائی کا کیا ہوگا، میری محنت کا کیا ہوگا، میری محنت تو برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر اللہ نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا کہ آدم کی اولاد کے لیے معافی اللہ نے رکھ دی ہے۔ اب کسی کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ابلیس کا کام ہی ہے گمراہ کرنا، جب ابلیس کا کام ہی ہے لوگوں کو سے گناہ کروانا، جب ابلیس کا کام ہے اللہ کا نافرمان بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مار کیوں نہیں دیا، ختم کیوں نہیں کر دیا، اس کو باقی کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بندوں کو یہ جو گمراہ کرنے والا ہے اسی کو ختم کر دے، بندے گناہ نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے جواب علماء نے لکھے ہیں، اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو ماں کو چونکہ بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے، تو ماں کبھی بھی اپنے بچے کی غلطی نہیں مانتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے کہ میرا بچہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، لیکن اس کی یہ دو دوست ہیں نا، یہ جو ساتھ میں رہنے والے ہیں، یہ بدماش ہیں۔ میرا بچہ غلطی نہیں کرتا،
یہ اس کے جو دوست ہیں انہوں نے اس کو جو گمراہ کیا ہے، انہوں نے اس کو غلطی کروائی ہے، انہوں نے اس کو غلط کام پر، غلط راستے پر لگایا ہے۔ اگر اس کے یہ دوست نہ ہوتے تو میرا بچہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ابلیس کو باقی رکھا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، ان کے بعد کی نسلیں چلی گئیں اور ہزاروں نسلیں دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے کا وہ ابلیس جو آدم علیہ السلام کا سجدہ کا انکار کرنے والا تھا، آج بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی زندہ ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی بندے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب بھی بندے سے کوئی جرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ میرے بندے نے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس نے کروایا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، دشمنی کروائی، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مار لگائی، پھر جا کر کے تاجروں کے ہاتھوں فروخت بھی کر دیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے بھائیوں سے جو غلط کام ہوا ہے یہ شیطان نے کروایا تھا۔ سارا ملبہ، سارا الزام، سارا گناہوں کا بوجھ کس کے سر آ گیا؟ ابلیس کے سر آ گیا۔ اللہ نے ابلیس کو اسی لیے باقی رکھا ہے کہ دنیا میں جب بھی بندوں سے کوئی گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے بندوں کو مجرم نہیں قرار دینا ہے، اس لیے جگہ جگہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سو گئے، غلام بیدار تھا، اور وہ مچھلی جو انہوں نے کھانے کے لیے بھون کر رکھی تھی وہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا کھانا لا کے دو، تو غلام نے کہا وہ تو مچھلی تو سمندر میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بتایا کیوں نہیں؟ جب مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی تو بتایا کیوں نہیں؟ ذالک ما کنا نبغی، ہمیں اسی جگہ کی تو تلاش تھی، اللہ نے ہمیں نشانی ہی بتائی تھی کہ جو تم یہ مچھلی بھون کر کے لے کے جا رہے ہو، جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں راستہ بنا کر کے چلی جائے، اسی جگہ پر تمہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوگی، تو تم نے مجھے بتانا چاہیے تھا، کیوں نہیں بتائے؟ تو اس نے کیا کہا؟ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، شیطان نے بھلا دیا تھا۔ حالانکہ بھول خود گیا ہے، غلطی خود کیا ہے، لیکن الزام کس کے سر آ رہا؟ شیطان کے سر آ رہا ہے۔ تیسری جگہ دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، اور کیا فرمایا؟ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو جی چاہے کھاؤ، مرضی سے کھاؤ، من پسند چیزیں کھاؤ، استعمال کرو، جنت میں جہاں چاہو ٹہلو، گھومو، مستیاں کرو، لیکن فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے سے منع کیا تھا، اسی درخت کا جب پھل انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، لیکن الزام کس کے سر ڈالا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے آدم کو اور ان کی بیوی کو پھسلا دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ حالانکہ غلطی میاں بیوی کی تھی، غلطی تھی آدم کی اور ان کی بیوی کی، انہوں نے وہ دانا کھایا تھا، انہوں نے وہ پھل کھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان نے اس سے کروا دیا۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا الزام، نافرمانی کا الزام، برے عمل کا الزام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سر نہیں ڈالنا چاہتے، ابلیس کے سر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے اگر ابلیس زندہ ہی نہیں ہوتا تو الزام کس کے سر ڈالا جاتا؟ تب تو بندہ خود ہی مجرم ہو جاتا، تب تو بندہ خود ہی جو ہے اللہ کی نظر میں مجرم بن جاتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو گناہ ہوتا ہے اس کو ابلیس کے سر ڈالتے ہیں، اور قدم قدم پر بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس مجلس کے اندر کچھ ایسے مواقع کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، رمضان المبارک کا،
یہ مبارک مہینہ در حقیقت اس کو ماہ غفران بھی کہا جاتا ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس مہینے میں بخشش فرماتے ہیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوتا، میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب امتی ٹھہرے ہم جیسے لوگ، غلطیاں کرنے والے، برائیوں میں زندگی بسر کرنے والے، گناہوں کو ارتکاب کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ نبی سے فرمایا ہے وہ وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دیتا ہے، بخشش کا بہانہ عطا کرتا ہے تاکہ قدم قدم پر ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور نبی نے جو فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک میرا آخری امتی بخش کر کے جنت میں نہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے مہینہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلا موقع کیا ہے کہ آپ نے سنا ہے اس کے متعلق پہلے ہی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب کسی دوست کا کسی دشمن سے لڑائی چل رہی ہو تو دوست کیا کرتا ہے، جا کے دشمن کو پکڑ لیتا ہے اور دوست کو کہتا ہے اس کو اچھی طرح مار لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن مصر کے اندر نکلے، صبح کا وقت تھا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام ٹہلنے کے لیے نکلے شہر کے اندر، صبح کا وقت تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دیکھا دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور دوسرا آدمی فرعون کی قوم کا ہے۔ تو فرعونیوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو فطری طور پر ان پر غصہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فرعونی شخص میرے قوم کے آدمی کو مار رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو ایک گھوسا لگایا، ایک پنچ لگایا اور اس کا کام تمام ہو گیا، ایک ہی گھوسے میں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمی کی مدد کی۔ تو یہ دستور ہے دنیا کا، یہ قاعدہ ہے کہ انسان کا جب کسی سے مقابلہ چل رہا ہو تو انسان اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، چونکہ ابلیس شیطان جو ہے وہ انسانوں کا دشمن ہے، ایمان والوں کا دشمن ہے، ایمان والوں کی نیکیوں کا دشمن ہے، ایمان والوں کے اعمال کا دشمن ہے۔ یہ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں، اس لیے وہ قدم قدم پر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قدم قدم پر ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر نیکی کر لیتا ہے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کو برباد کر دینا چاہتا ہے۔ تو رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو قبولیت کے اعلیٰ معیار پہ رکھا ہے، تو شیطان جتنا زیادہ کوشش کرتا کوئی حد نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بندوں کو اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو اللہ کے قریب آنا ہے، اور ایسے وقت میں شیطان زیادہ کوشش کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کام کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام جائیے زمین کے اوپر اور ابلیس کو اور اس کے جو جتنے بھی سرکش لوگ ہیں سب کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیجیے، تاکہ یہ لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو برباد نہ کریں، روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا بہانہ ہے ہمیں معاف فرمانے کا۔ دوسرا بہانہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ عام دنوں میں جو ہم عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کا ضابطہ الگ ہوتا ہے، اس کا دستور الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی زیادہ اخلاص ہو گیا تو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے وہ آیت آئی تھی کہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری امت کی عمریں کم ہیں،
میری امت کی جو ہے زندگیاں لمبی نہیں ہیں پہلی امتیوں کی طرح، اس لیے آپ میری امت کے اعمال کا اجر بڑھا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ کہ چونکہ دنیا میں انسان روزہ رکھ کر کے صبر کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بہت سارے چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، تو ایک طرح سے بندہ جب صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اب وہ کتنا ہوگا اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کیا نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، جتنے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو پھر روزہ خاص اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ روزے کے اندر کچھ خاص باتیں ایسی ہیں جو انسان کی اندر وہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، کھانے پینے سے بچنا اور بیوی کے پاس جانے سے بچنا، یہ وہ صفات ہیں جو انسان فرشتوں کے بھی مشابہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اعمال میں نمازوں کا بدلہ متعین ہے، نمازوں کا ثواب متعین ہے، زکوٰۃ کا ثواب متعین ہے کہ نماز کے بدلے کیا ثواب ہے، زکوٰۃ کا کیا ثواب ہے، حج کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے، تمام اعمال کے ثواب کو بتایا گیا، لیکن روزے کے ثواب کو نہیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود دوں گا، اب میں کتنا دوں گا اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے مخصوص سائے کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب مخلوقات کا حساب چل رہا ہوگا، جب مخلوقات اپنے اعمال کا جواب دے رہی ہوگی اللہ کے دربار میں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، آرام سے ان کے لیے تخت جو ہے کرسیاں لگی ہوں گی اور تخت لگے ہوں گے، اور ان کے واسطے شاندار قسم کے جو ہے بیڈ لگائے گئے ہوں گے، ان کے لیے اس پہ دسترخوان لگے ہوں گے، اور وہاں پر جنت کے کھانے ان کے لیے چن چن کر کے رکھے گئے ہوں گے، وہ جنت کے کھانوں کا مزہ لے رہے ہوں گے، اور مخلوق کیا ہے حساب و کتاب میں مشغول ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے ان کو بے خوف کر دے گا، بے خبر کر دے گا، جاؤ مستی کرو کھاؤ پیو، کیونکہ دنیا میں تم نے بھوک اختیار کیا ہے۔ اعمال کا جزا جو ہوتی ہے، اعمال کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ اسی کے جنس سے ہوتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں تذکرہ آتا ہے حدیثوں کے اندر، زنا، بدکاری، کہ بدکاری کی سزا کیا ہوگی کہ مرد عورت ننگے بیٹھے ہوں گے لائنوں میں، سامنے آگ کا تندور ہوگا بہت بڑا، اس کے اندر جائیں گے، گریں گے، جتنی دیر اللہ کی مرضی ہوگی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے آگ کے اندر، آگ اوپر لائے گی نیچے لے جائے گی، اوپر لائے گی نیچے لے جائے گی، پھر جب اس کے اندر سے نکل کر کے پھر پیچھے آ کے لائن میں بیٹھ جائیں گے، دوسرے گریں گے، پھر اسی طرح کا ہوتا رہے گا۔ وہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ ننگے ہوں گے، اعمال کا ثواب اسی کے جنس سے ہوتا ہے۔ ننگے اس لیے ہوں گے کہ جب دنیا میں انہوں نے زنا کیا تھا تو کپڑے اتار دیے تھے، قیامت کے دن سزا بھی اسی طرح ملے گی۔ زکوٰۃ لینے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر وہاں کے خار، وہاں کے پتھر، وہاں کے کانٹے، وہاں کی وہ ساری چیزیں، تکلیف دہ چیزیں چن چن کر کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو کھانے کی وجہ سے ان کی اتڑیاں کٹی جا رہی ہیں اور منہ زخمی ہے، حلق زخمی ہے، لیکن اس کو جمع کر کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہوتے جو مال کو جمع کر کے رکھتے تھے لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اعمال کی سزا اور اعمال کی جزا دونوں عمل کے جنس سے ہوتی ہے۔ تو چونکہ روزے دار نے دنیا میں رہ کر کے بھوک کو برداشت کیا تھا، پیاس کو برداشت کیا تھا، اس لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو یہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ جب دنیا اپنے حساب و کتاب دینے میں لگی ہوگی، دنیا اپنے اعمال کا جواب دینے میں لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے واسطے دسترخوان لگائیں گے، وہ وہاں جنت کی نعمتوں کو کھانے میں مست ہوں گے، مشغول ہوں گے، کہ چونکہ انہوں نے دنیا میں بھوک کو برداشت کیا۔
تو فرمایا رمضان کے اندر اعمال کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہ فرمایا عام دنوں میں آپ جو ہے فرض کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ان دنوں میں نفل کا ثواب وہی ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں فرض کا ثواب ایک فرض کا ہوتا ہے، رمضان میں جب آتے ہیں تو فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے مغفرت کا ایک بہانہ کیا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افطار کے وقت فرمایا ہم روزے دار کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ افطار کے وقت جس وقت کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور سامنے دسترخوان پر افطاری کی نعمتیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے وقت میں جب بندہ افطار کرنے والا ہو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو فرمایا للصائم دعوۃ مستجابۃ عند الفطر، روزے دار کے واسطے افطار کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔ اور یہ بات کون فرما رہا ہے؟ اگر کوئی ابھی آپ کا کوئی معتقد جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ آ کر کے آپ کو کہہ دے کہ کل صبح فجر کے بعد ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے کہ اس وقت اللہ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا، تو ہم کتنی محنت کریں گے، اپنے آپ کو اس وقت اللہ کے دربار میں موجود رکھنے کی کیسی کوشش کریں گے کہ اس وقت ہم اللہ سے جو مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے پیر نے بتایا ہے، ہمارے بزرگ نے بتایا ہے، اللہ کے فلاں ولی نے بتایا ہے کہ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اندر آپ سے بڑھ کر کس کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، پھر دنیا بھر کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے مسائل نہیں حل ہوئے، ہماری مشکلات نہیں حل ہوئی، کہ جس وقت اللہ نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ روزے دار کی ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے۔ دن میں کون سا؟ افطار کے وقت میں، رات میں کبھی بھی ہو سکتا ہے وقت، زیادہ تر امید ہے کہ وہ سحری کا وقت ہو، تو ایسے دو وقت میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ نبی نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس وقت میں بندے کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ گویا کہ 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، 30 دن میں ایک دعا، رات میں ایک دعا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 60 بلینک چیک ہمیں دیے ہوئے کہ جو چاہے اس کے اندر تم لکھوا لو، ہم تمہیں جو ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس وقت جو بھی تم مانگو گے، جیسے کوئی آدمی خالی چیک دیتا ہے نا کہ تجھے جتنی رقم ہے اس کے اندر ڈال لے، میں سائن کر دیتا ہوں بعد میں، تجھے جتنی ضرورت ہے اتنی ڈال لے۔ یہ عام طور پر بڑے لوگوں کے ساتھ معاملہ اسی ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رات کے اندر اور دن کے اندر دونوں ٹائم میں ایک ایک وقت ہمیں دیا ہوا ہے، تو 30 دنوں کے اندر 60 مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عطا فرمائے ہیں کہ ہم اپنی 60 دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی 60 حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی 60 مشکلات حل کروا سکتے ہیں۔ بیماریوں کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، دنیا بھر کے مسائل ہر کسی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو دعا مانگے، یقین کے ساتھ مانگے اور دل کھول کر کے مانگے، جی بھر کے مانگے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اللہ مجھے 5 کروڑ روپے دے دے، تو دوسرا سننے والا کہا ابھی اتنا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا تجھ سے نہیں مانگ رہا ہوں، تجھ سے نہیں مانگ رہا ہوں، اور جس سے مانگ رہا ہوں وہ تجھ سے لے کے نہیں دے گا، اس کے اپنے پاس بہت سارے ہیں۔ تو اللہ سے مانگے، بے حساب مانگے، متعین محدود دعا نہ مانگے کہ اللہ بس میرے لیے نہیں، سب کے لیے مانگے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم مانگے، لیکن پریشانی ہماری ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے دعا نہیں کرنا چاہتے۔ سحری کے وقت ہو غفلت میں گزار دیتے ہیں، افطاری کے وقت ہو باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وعدے آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ اس وقت دعا مانگو، تمہاری دعائیں سنی جائیں گی، تمہاری پکار کو قبول کیا جائے گا، لیکن اتنا سنہرا موقع ملنے کے بعد بھی ہم ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا موقع کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ہمارے واسطے دعا میں لگا دیا کہ اگر یہ بندہ غفلتوں میں آ کر کے اور لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اگر دعا نہ کرے تو حدیث کہتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی اس کی دعا کرتی ہیں، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے مخلوقات کو بھی ہمارے واسطے دعا میں لگا دیا ہے کہ میرے نبی کے امتی اگر دعا نہ مانگے تو تم لوگ ان کے لیے دعا کرو۔ یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کا تعلق ہے ہمارے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے ہر رات کے اندر، ہر شام کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے 10 لاکھ لوگوں کو قید جو ہے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کو صرف رمضان کی برکت سے، کہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی قید سے اللہ تعالیٰ انہیں آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا چھٹا موقع کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں جتنے لوگوں کو ابتدا سے لے کر کے اب تک جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی تھی اتنی ہی تعداد کے برابر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یعنی اگر رمضان 30 دن کا ہے تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائی، تو یہ 30 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی تھی، 30ویں رات میں اتنی ہی برابر اور بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ 7واں موقع کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عید کی رات ہمیں عطا فرمائی۔ عید کی رات وہ رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات کہا گیا، کہ اگر کوئی بندہ پورا رمضان بھی غفلتوں میں گزار دیا، اس کو احساس نہیں ہوا اس رمضان کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا، اس کے تقدس کا، اس کے دل میں خیال نہیں آیا اور رمضان گزر گیا، لیکن اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تو بڑی غفلت کر دی، میں نے بڑی کوتاہیاں کر دی، میں نے رمضان میں ہوتے ہوئے بھی میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے رمضان کے ہوتے بھی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے رمضان کے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری جو ہے کوتاہیاں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک موقع عطا فرماتے ہیں عید کی رات کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عیدین کی راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو عید کی رات کو انعام کی رات فرمایا گیا، اور فرمایا اگر کوئی بندہ اتنا بھی لاپرواہ ہے تو چلو عید کا دن تو آئے گا، عید کے دن میں تو ہر کوئی آ کر کے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ہر شرابی کبابی جس نے پورے مہینے بھی مسجد میں حاضری نہ دی ہو، روزے بھی نہ رکھے ہوں، لیکن وہ بھی کیا کرتا ہے عید کے دن کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی مغفرت چاہنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے رمضان کا تقدس کا خیال نہیں رکھا ہے، جنہوں نے رمضان کو برباد کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ہم قوم لا یشقى جلیسہم، اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں برے لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ انصرفوا مغفورا لکم، جاؤ سارے کے سارے پچھلے جو بھی گناہ تھے، جو بھی غلطیاں تھیں، جو بھی جرم تھے، جو بھی تم سے خطائیں ہوئی تھی، ہم نے سارے معاف کر دیے، پرانا حساب کلیئر کر دیا ہے۔ جاؤ آج تم سارے کے سارے جاؤ، تم سب کو ہم نے بخش دیا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس عیدگاہ کے اندر جتنے بھی موجود ہیں سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اور فرمایا جاؤ آج کے بعد سے اب نئے سرے سے تم عمل کرو، اب تم میرا خیال رکھنا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم مجھ سے جو دعا مانگو گی میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہاری ہر پکار کو میں سنوں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے تم مصلحت کا خیال رکھوں گا، لیکن تمہیں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تمہیں کبھی بھی جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے مواقع ہمیں عطا فرماتے ہیں اپنی مغفرت کروانے کے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کروانے کے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کو پردے کے اندر حساب لیں گے
پردے کا کیا ہوگا؟ فرمایا بادلوں کی جیسی کوئی چیز ہوگی، وہ بندے کو آ کر کے ڈھانپ لے گی۔ اب وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے اور اللہ کا بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ شمار کرائیں گے، فلاں دن میں تو نے یہ کام کیا تھا، بندہ کہے گا جی کیا تھا۔ فلاں وقت میں وہ گناہ کیا تھا، بندہ کہے گا جی کیا تھا۔ فلاں دن میں فلاں گناہ کیا تھا، بندہ کہے گا جی کیا تھا۔ اب بندہ سوچے گا کہ میرا تو کام خراب ہو گیا، میرا تو کام بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ تو میرے ایک ایک گناہ مجھے شمار کروا رہے ہیں، میری ایک ایک غلطیاں مجھے یاد دلا رہے ہیں، آج تو میں کام سے گیا، آج تو میں برباد ہو گیا۔ فرمایا اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، نافرمانیوں سے بھرے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کو بلائیں گے، لوگوں سے پردہ ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ پردے میں ڈال کے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے، پوچھیں گے فلا فلا کام کیا تھا، فلا فلا کام کیا تھا، بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ مجرم اقرار کر رہا ہے، سامنے جج موجود ہے، فیصلہ کیا ہونا ہے؟ اب تو تباہی کا آنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی سترتها علیک فی الدنیا وانی غفرتها لک اليوم، میں نے دنیا میں تیرے اس گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، تو نے گناہ تو کیے تھے تنہائی میں، کمرے کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر، میں نے دنیا والوں کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا، میں نے دنیا والوں کو معلوم نہیں ہونے دیا تھا تو نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ ہم میں سے کتنے سارے گناہ کرتے ہیں، کون کون سے غلطیاں کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کی ستاری فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اپنی مخلوقات کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ یہ جو آج میں نے تجھے بادلوں کے پردے میں جو بلایا ہے، تنہائی میں اس لیے بلایا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نہ تو میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا، نہ اپنے نبی کے ماننے والوں کو رسوا ہونے دوں گا۔ چونکہ میرے نبی کا امتی ہے، میرے نبی کا ماننے والا ہے، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو آپ کو رسوا نہیں کروں گا، نہ آپ کی امتیوں کو رسوا کروں گا۔ اس لیے میں نے جس طرح دنیا کے اندر تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، آج جا میں نے سارے تیرے گناہ معاف کر دیے، بلکہ جہاں جہاں نیک گناہ لکھے تھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیں گے۔ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی، ہر گناہ کے بدلے یہ نیکی۔ کہتے ہیں جب بندہ یہ دیکھے گا یہاں پر تو گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو بندہ خود یاد دلانے لگے گا کہ اللہ وہ گناہ کا تذکرہ نہیں آیا، فلاں گناہ کا تذکرہ نہیں آیا، فلاں کام میں نے کیا تھا اس کا بھی تذکرہ نہیں آیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی محبت ہے ہم بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے واسطے اللہ نے مغفرت کا مہینہ بنایا ہے، اس رمضان کو اللہ نے ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنایا ہے، اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معافی کا مہینہ بنایا ہے۔ یہ ہم خود نالائق ہیں، ہم خود اتنے بے پرواہ اور لاپرواہ ہیں کہ اس مبارک مہینے کی قدر نہ کر کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ 8-9 مواقع کا آپ کے سامنے تذکرہ آیا۔ ایک اور موقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھ لے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جو رمضان کی راتوں میں عبادت کر لے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر فرمایا رمضان کے مہینے میں کوئی عبادت نہیں کی تو من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کے اندر ہی عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ معافی کے مواقع، اور اس کے بعد مزید کیا ہوا کہ حدیث کہتی ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن یہ رمضان بھی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ رمضان کہے گا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا اللہ میں نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا، میں نے اس کو تراویح میں کھڑا کیا، میں نے اس سے تراویح پڑھوائی، اس کو تھکایا، میں نے اس سے مشقت کروائی، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اتنے سارے مواقع اللہ نے ہمیں مغفرت کے عطا فرمائے ہیں، پھر بھی اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں تو وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کیا کہا تھا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنا زیادہ متوجہ ہے
قدم قدم پر ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ لٹانے کے لیے تیار ہے، بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اتنے مٹھوس نکلیں کہ ہم ایسے مواقع کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، ایسے حسین لمحوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو کر کے گڑ گڑا کر کے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں، تو پھر ایسے آدمی کے لیے جو بھی بد دعا دی جائے وہ سب درست بنتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنایا ہے، ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ آپ کے دل میں اپنے امتیوں کے لیے شفقت ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کرتی تو نبی نے اس بد دعا پر آمین کیوں کہہ دیا؟ وہ اسی لیے کہہ دیا کہ اتنے سارے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پھر بھی بندہ جو ہے معافی نہیں مانگتا ہے، تو پھر ایسا بندہ واقعی محروم ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر بہانے بہانے سے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، مختلف راتوں میں، مختلف اوقات میں، دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا، بخشنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ابھی ہماری اپنی جو ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم کتنے مواقع اور کتنے ان مواقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی تمام آباء اور اجداد کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ بار بار ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے